بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق صاحب، وہ غالب نے کہا ہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ ان کی محفل میں ہے۔ ہمارے مربی، ہمارے دوست، ہمارے پیارے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کل میرے بہت ہی چھوٹے بھائی کاشف عباسی کے پروگرام میں تھے۔ میرا نام لیے بغیر بڑا ذکر کر رہے تھے، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، موسٹ ویلکم آئیں۔ اور میرے بارے میں جو کہنا ہے ہمارے چینل پہ بھی لگے ہوئے تھے، لیکن میں خود حاضر ہوں، آئے بیٹھے ہیں، کوڑا ہے میدان۔ بہرحال میں ویسے ان کی یاد دہانی کے لیے، بابر اعوان صاحب کے لیے، کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے، یہیں کرے آ کے۔ بہرحال آج بھیا میں بہت ہوں کنفیوز جی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اچانک دوبارہ ایک علم نکال لیا گیا ہے، پیر آف پگاڑا صاحب کو کھڑا کر کے۔ اب ہر بندہ ان کے ہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے یہ آج میں نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن یہ قضیہ، یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ لیکن جائیں مسجد، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی جا رہا ہے، نہیں تو کوئی لوگوں کیا اس کو باندھ کے لے جاتے ہیں لوگوں کو؟ وہ کوئی ہوتا ہے نا، ایک بندہ کھڑا کیا جاتا ہے علم۔ میں ان سازشوں سے واقف ہوں، پہلے دیکھ لو اس کا بیک گراؤنڈ، صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آج کے پروگرام کی ٹون سیٹ کرنے کے لیے ایک سیگمنٹ ہمارا دیکھ لیں جو اس کو سم اپ کر دے گا۔ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے درمیان سیاسی مشاورت عموماً انتخابات کی تیاریوں کا حصہ ہوتی ہے۔ تاہم انتخابات ابھی دور ہیں، مگر مسلم لیگ کے مختلف دھڑوں کے درمیان مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے عوامی لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے مسلم لیگ فنکشنل کے روح رواں پیر پگارا صاحب سے ملاقات کی۔ بعد ازاں شیخ صاحب نے مسلم لیگوں کے الحاق سے متعلق بیان بھی جاری کیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ دور میں شیخ رشید مسلم لیگ کاف کا حصہ تھے اور ان کی عوامی لیگ 2008 کے انتخابات کے وقت تشکیل دی گئی تھی۔ شیخ رشید کے بیان کے بعد مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت اور سیکرٹری جنرل مشاہد حسین نے پیر پگارے سے تفصیلی ملاقات کی، جس کے بعد مسلم لیگ کاف اور فنکشنل کے ضم ہونے کا اعلان ہوا اور نئی جماعت کو آل پاکستان مسلم لیگ کا نام دیا گیا۔ پیر پگارے نے یہاں تک کہہ دیا کہ نواز شریف رابطہ کریں تو ان کی جماعت کو بھی آل پاکستان مسلم لیگ میں جگہ دی جائے گی۔ پھر سابق صدر مشرف کی مسلم لیگ کے چودھری شہباز، بیرسٹر سیف اور شرف گن نیازی کی فنکشنل لیگ کی لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی۔ کاف لیگ سے علیحدہ ہونے والے ہم خیال گروپ کے رہنماؤں ہمایوں اختر، اعجاز الحق اور سلیم سیف اللہ نے بھی پیر پگارا سے ملاقات کی۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد اس ہلاک کو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی خلاف ورزی بھی قرار دے چکے ہیں اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نئی پارٹی جوائن کرنے کی صورت میں مسلم لیگ فنکشنل کے موجودہ سینیٹرز اور ممبران اسمبلی کی رکنیت معطل ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ خبریں بھی موجود ہیں کہ سابق صدر مشرف 1 اکتوبر کو لندن میں اپنی سیاسی جماعت کے منشور کا باقاعدہ اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ تاہم پیر پگارا کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ موجودہ سیاسی حالات میں تبدیلی کی بازگشت مسلسل سنائی دے رہی ہے۔ ایسے میں مسلم لیگ کے مختلف دھڑوں کی ملاقاتیں یہ سوال جنم دیتی ہیں کہ کیوں اچانک پھر مسلم لیگ کے اتحاد کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، یہ باتیں تو دیکھیں، اب تو یہ کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں مسلم لیگ کا اتحاد بھی اب ایک گپ شپ اور ایک ایسا موضوع بن گیا کہ لوگ اس کے اوپر کمال کر رہے ہو یار، یہ سنجیدہ لوگ ہیں چودھری شجاعت۔ تو یہی سنجیدہ لوگ پہلے بھی تھے نا سر، نصرت صاحب کو پتا ہے 2003 2004 میں بھی جب ان کی ایک پارٹی تو مشرف نے، ایک ڈکٹیٹر نے بنا لی تھی ان کی، اور اس کے بنانے کے بعد آپ کو پتا ہے ضیاء الحق صاحب کی بھی ایک پارٹی تھی۔ ایک منٹ، یہ میں تمہارے تمام خیالات اکٹھے ہو چکے تھے نا۔ سب سے پہلے مجھے بات کرنے دو مختوم زادہ احمد محمود صاحب، آپ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل صوبہ پنجاب کے سربراہ ہیں۔ السلام علیکم جی مختوم صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی، آپ کا صحیح ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے، نہیں اٹس آنر جی، یہ فرمائیے کہ آپ تو آلریڈی ایک قسم سے پنجاب میں حلیف ہیں موجودہ حکومت کے، جو کہ نواز لیڈ ہے، شہباز صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو نیا آ رہا ہے کہ اس میں کاف بھی اور مشرف صاحب والے بھی اور نواز شریف والے بھی، یہ جو ضم ہو رہا ہے قصہ، یہ کیا ہے مخدوم صاحب؟ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ مسلم لیگ جو ہے یہ ایک نظریے کا نام ہے، اور ہم جو باپ دادا سے مسلم لیگی گھرانے کہلواتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ مسلم لیگ جو کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ ہماری نا اتفاقی سے مسلم لیگ صوبہ سندھ میں بہت کمزور پوزیشن میں ہے، ساؤتھ آف پنجاب میں بہت کمزور پوزیشن میں ہے، صوبہ سرحد میں کمزور پوزیشن میں ہے، اور بلوچستان میں بھی کمزور پوزیشن میں ہے۔ ہمارے خیال کے مطابق مسلم لیگی ووٹر مایوس ہو کے گھر بیٹھا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو مسلم لیگی نظریاتی ووٹر ہے، جس کی تعداد بے تحاشا ہے، اور اس نے پروف کیا ہے 1997 کے الیکشن میں
کہ جب مسلم لیگ ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے تو اس کا کیا اسٹرینتھ ہوتی ہے. اب ہماری چونکہ حصے بکھیرے ہو گئے, ہم جو پرانے مسلم لیگی گھرانے والے لوگ ہیں, گھرانوں والے لوگ ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ مسلم لیگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے. لیکن مخدوم صاحب وہ تو آ جائے, لیکن اس سارے قضیے سے وہ مسلم لیگ جو سب سے بڑی ہے, جس کا ووٹ بینک بھی سب سے زیادہ ہے, اور جس کو باقاعدہ اصلی اور المشہور مسلم لیگ نواز کہتے ہیں, وہ تو آپ جس کی حلیف بھی ہیں, اس کو تو ابھی یا تو اس طرح دعوت تو دی جا رہی ہے, لیکن میاں صاحب ہنس کے ٹال دیتے ہیں وہ ساری باتیں. تو میاں صاحب کو اگر مائنس کر دیا جائے تو پھر تو یہ تو مسلم لیگ پہلے بھی اسی طرح تھی. اس پرٹیکولر سوچ کی وجہ سے ہی مسلم لیگ کمزور ہے. اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھے گا کہ میری مسلم لیگ سب سے تکڑی ہے, تو پھر مسلم لیگی جو ذہن رکھنے والا آدمی ہے, جو نظریاتی مسلم لیگی ہے, وہ اس سے مایوس ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب, ٹھیک ہے میں ان کو لیڈر مانتا ہوں, وہ بہت بڑے لیڈر ہیں, اس وقت بے نظیر صاحبہ کے بعد ایک بہت بڑا ویکیوم ہے, اور یہ ویکیوم انہی کو ہی فل کرنا ہے انشاءاللہ فیوچر میں. لیکن ان کو بھی فل کرنے کے لیے مسلم لیگ کو اکٹھے کرنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. ایک سال ملاقات ہوئی ہے, دیکھیں مخدوم صاحب, آپ ملاقات آپ کی ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے؟ میری ملاقات ہوئی ہے, کافی عرصہ پہلے ہوئی تھی میری ملاقات, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلم لیگ ذہن رکھنے والے ہیں. اور دیکھیں گزارش یہ ہے اس میں کوئی مسلم لیگ کے اتحاد کی بات ہوئی اس ملاقات میں؟ ایک سیکنڈ گزارش سن لیں, مجھے ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے. ہم لوگ جتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہم ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کے ملک کی صورت حال کے پیش نظر, اس وقت ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا ہم لوگوں کی بٹرنس کی وجہ سے جو ہماری. مختوم دادا صاحب, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ مسلم لیگ کا ایک نظریاتی ووٹ بھی ہے, اور یقینی طور پر ہمارے جو بااثر جن کو ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں, ہمارے اشرافیہ کے لوگ, ان میں کچھ لوگ خاندانی طور پر نسلوں سے مسلم لیگی چلے آ رہے ہیں. لیکن مختوم سادہ صاحب, حقیقت تو یہ بھی ہے نا کہ مسلم لیگ بدقسمتی سے جب بھی اکٹھی ہوئی, اپنے تمام تر نظریات اور اشرافیہ کے اور وہ تاریخ کے باوجود, ہمیشہ اسی وقت اکٹھی ہوئی جب اوپر ایک فوجی کوئی چھتری تھی, خواہ وہ ایوب خان صاحب کی چھتری ہو, ضیاء الحق صاحب کی چھتری, اور ابھی حال ہی میں پرویز مشرف صاحب کی. اس وقت تو وہ چھتری اویلیبل نہیں ہے, یا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو انیشیٹو لیا گیا ہے مسلم لیگ کو اکٹھا کرنے کا, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اس پہ کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی چھاپ نہیں ہے, اس پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اثر نہیں ہے. اور ہم یہ ملک اور اس پاکستان کی خاطر ہم اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں, کیونکہ متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کے آئسولیشن میں چلا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں سیریسلی کہ بلوچستان, سندھ, صوبہ سرحد, ان کا پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس میں آنا بڑا ضروری ہے, اور مسلم لیگ کی چھتری تلے آنا ضروری ہے, کیونکہ مسلم لیگ وہ جماعت ہے جس نے یہ ملک بنایا تھا. اور آج اگر ہم لوگوں نے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے, اپنی انا کی وجہ سے, اپنی چھوٹی چھوٹی ذاتی مفاد کی وجہ سے اگر ہم نے اس بات کو اگنور کیا, تو ہمیں آئندہ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی. اس لیے یہ انیشیٹو جو ہے, ایک میرا لاسٹ کوسچن کوئی چھتری کے بغیر ہے. اچھا سر, ایک میرا لاسٹ کوسچن, کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک مڈل گراؤنڈ دینے کے لیے, کیونکہ ایک پیر صاحب کا بھی اپنا مقام ہے, میاں نواز شریف صاحب کی بھی اپنا ایک مرتبہ ہے, تو کچھ اس طرح کی اسکیم بن رہی ہے کہ پیر صاحب لاہور تشریف لائیں اور کسی نیوٹرل جگہ پہ بجائے جاتی عمرہ جانے کے ان کی اور میاں صاحب کی ملاقات ہو پائے. کیا وہ آپ کا گھر تو نہیں ہو سکتا؟ وہ کیا آپ کے پروگرام کی توسط سے میں یہ عرض کر دوں, جو بھی ہمارے ناظرین اس وقت یہ پروگرام سن رہے ہیں, کہ ہمارا ویژن یہ ہے کہ پہلے تو پیر صاحب کے گھر پہ انشاءاللہ کراچی میں ہی, کیونکہ ان کی صحت میرا نہیں خیال ان کو اجازت دے گی لاہور آنے کی, تو ہم پہلے کراچی میں بلوچستان کے مسلم لیگرز, سندھ کے مسلم لیگرز, صوبہ سرحد کے اور پنجاب کے, جو اس وقت اس کوشش میں ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں. اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے, لیکن پیر صاحب کا گھر ایسا ہے جہاں ہم اپنے ڈفرینسز کو بھلا کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, آپ کو اس بات کا علم ہے کہ میرا سیاسی طور پہ چودھری صاحبان کے ساتھ پچھلے پرویز مشرف صاحب کے دور میں کافی ڈفرینسز پیدا ہو گئے تھے, لیکن پیر صاحب کے گھر میں اگر چودھری صاحبان بیٹھے ہوں گے تو مجھے میرے دل میں کوئی بٹرنس نہیں ہوگی ان کے لیے. ہم سب اس چھتری تلے اکٹھے ہو جائیں گے. پہلے
اگر پرویز الہی صاحب بھی آ گئے تو بھول جائیں گے سب کچھ؟ 100% میں بھول جاؤں گا، میرے دل میں کسی قسم کی کوئی بٹرنس نہیں ہوگی۔ چلیں جی، بہت بہت اللہ آپ کو اپنے مشن میں کامیاب کرے، ہماری نیک تمنائیں دعائیں آپ کے ساتھ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اچھا بالکل، رہتے منٹ 2 ہیں اور مہمان ہمارے ساتھ بات کرنے والے بہت ہیں، اور میں سید کبیر علی واسطی صاحب وہ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں، ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، اور محسن ببر بھی ہیں۔ اب وقفے سے پہلے 2 منٹ میں سب سے بات نہیں ہو سکتی، سب سے پہلے بات کر لینا سید کبیر علی واسطی سینئر اتھارٹی کا۔ جناب علی، فوجی چھتری کے بغیر آپ مسلم لیگی ماشاءاللہ کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ جی میں نصرت صاحب، بات یہ ہے کہ ہونا کیا ہے یہ تو ابھی کسی کو پتا نہیں ہے، اور مسلم لیگ آپ کو بھی نہیں پتا؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں، کھلاڑی ہیں یار، ذرا مجھے سننے تو دیں، چھوڑا کریں نا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جو کچھ ہوگا اس میں اب کوئی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کسی کو گود نہیں لے گی، کوئی لیپالک بچہ نہیں لے گی۔ جاتے اگر اعتبار ہوتا، غالب کا شعر ہے۔ نہیں، وہ کسی کو اپنا اب ایڈاپٹ نہیں کرے گی۔ اچھا، فوج اب کسی کو ایڈاپٹ نہیں کرے گی، کوئی لیپالک بچہ ان کی گود میں نہیں ہوگا۔ یتیم خانے بند کر دیے انہوں نے، بچے جوان ہو گئے۔ وہ اگر کچھ کریں گے تو وہ حالات ٹھیک کریں گے ملک کے، اور حالات ٹھیک کرنے کے بعد واپس جائیں گے الیکشن کرانے کے بعد۔ ٹھیک ہے، اور الیکشن کی وجہ سے نہیں، آپ ایک منٹ ٹھہرے، آپ نے پتہ کیا بات کہی ہے؟ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ پہلے منظر عام پہ آئیں گے، پھر الیکشنز کروائیں گے اور پھر جائیں گے۔ جی ہاں، آپ تو کوئی 90 دنوں والی باتیں کر رہے ہیں بھائی۔ نہیں، 90 دن کی نہیں ہے، پہلے میچ کلیئر ہوگا، اچھا، اور اس میں 2 سال لگ سکتے ہیں۔ چلیں، اچھا یہ آپ لمبا، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات ہوتی ہے۔ ناظرین، دنیا میرے آگے جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔